والعاقبة للمتقين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بے شک اللہ نے تم پہ مردار کو حرام کیا اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو اور ہر اس چیز کو حرام کیا جس پر غیر اللہ کے تقرب کے لیے ان کا نام بلند کیا جائے پھر جو آدمی حرام کھانے پہ مجبور ہو جائے بشرطے کہ وہ نافرمان بھی نہ ہو اور حد سے گزرنے والا بھی نہ ہو تو جان کے بچانے تک حرام کھانے میں اس پر کوئی گناہ نہیں
بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ ان حکموں کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں اتارے اور اس کے بدلے میں وہ تھوڑے سے پیسے لے لیتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں۔ اللہ ان سے قیامت کے دن شفقت کی بات بھی نہیں کرے گا اور انہیں گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو اختیار کر لی ہے اور مغفرت کے بدلے میں عذاب کو پسند کر لیے ہیں۔ کس قدر ہے ان کا صبر کرنا آگ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ خطبے میں عبادت کی ایک قسم مالی عبادت پر کچھ گفتگو میں نے کی تھی۔ میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جو تعظیم اس نظریے سے کی جائے کہ جس ہستی کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ میرے حالات سے واقف ہے، میں اسے نہیں دیکھ رہا مگر وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ نظریہ اس تعظیم کو عبادت بنا دے گا۔ عام طور پہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں تک کا خیال ہے
کسی کو مصائب میں پکارنا یہ کیسے عبادت ہے؟ انہوں نے سمجھا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا یہ عبادت ہے۔ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، پکارنا ہی عبادت ہے۔ اور ایک وقت میں آپ نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، مخ کہتے ہیں مغز کو۔ آپ نے فرمایا ساری عبادت کا جو مغز ہے وہ پکارنا ہے۔ مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حاجات میں انہیں پکارنا۔ اللہ کو پکاریں گے تو یہ پکار اللہ کی عبادت بنی۔ اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں گے تو یہ اس اور کی کیا بنے گی؟ عبادت۔ آپ نے یہ فرما کے بطور دلیل اس پر قرآن کی ایک آیت کو پیش کی۔ یہ سورۃ حامیم مومن میں آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے، قرآن کا طرز اسلوب بتائے گا کہ پکارنا کیا ہے، توجہ سے سنیں گے۔ قال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکاریں قبول کرتا ہوں۔ یعنی قبول کرنے کی صلاحیت مجھ میں ہے۔ یہ آیت کا پہلا حصہ ہے، مجھے پکارو۔ آیت کے آخری حصے میں جا کے کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہ میرے آقا نے اس بات پہ بطور دلیل اس آیت کو پڑھا کہ پکارنا کیا ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں کیا کہا؟ ادعونی، مجھے۔ آخری حصے میں جا کے کہنا چاہیے تھا ان الذین یستکبرون عن دعائی، یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ جو میری پکار سے منہ موڑتے ہیں انہیں جہنم میں داخل کریں گے۔ لیکن آیت کے آخری حصے میں ان دعائی نہیں کہا، آخری حصے میں کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی۔ قرآن نے بتایا کہ پکارنا کیا ہے۔
یہ وہ پکار ہے جو ما فوق الاسباب ہے، یہ ذہن میں رہے۔ ایک آدمی وہاں گیٹ میں کھڑا ہے، میں محراب میں بیٹھ کے اسے آواز لگاتا ہوں، او فلاں، یہ پکار تو عبادت نہیں بنے۔ میرے مرشد پنڈی میں، کراچی میں ٹیلی فون پہ ان کا نمبر ملا کے ان کو آواز لگاتا ہوں، مرشد جی میرے واسطے دعا کرو، یہ تو عبادت نہیں بنے، یہ جائز ہے۔ وہ پکارنا عبادت بنے گا جو ما فوق الاسباب ہے۔ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بغیر کسی اسباب کے، وسائل کے، ذرائع کے، مشینری کے، ہر جگہ سے وہ میری پکار کو سنتا ہے۔ یہ پکار کیا بنے گی؟ عبادت کی ایک قسم ہے مالی عبادت، جس کا تعلق انسان کے مال سے۔ اس میں زکوٰۃ شامل ہے، اس میں فطرانہ شامل ہے، اس میں صدقہ شامل ہے، اس میں قربانی شامل ہے، یہ سب مالی عبادات ہیں۔ اس میں نظر و نیاز بھی شامل ہے، اس میں منت کا ماننا بھی شامل ہے۔ میرا یہ کام ہو گیا نا تو میں اللہ کی راہ میں ایک دیگ اتاروں گا، اسے کیا کہیں گے؟ منت مان لیں، بولو تو صحیح۔ میرا یہ کام ہو گیا تو اللہ کی راہ میں 10,000 روپے دوں گا، اسے نظر کہتے ہیں، منت کہتے ہیں، فارسی میں اس کا نام نیاز ہے۔ مترادف الفاظ ہیں، یہ نہیں کہ نظر کوئی اور چیز ہے اور نیاز کوئی اور چیز۔ بندہ کہے نظر اللہ اور نیاز حسین، نہ، جس چیز کا نام عربی میں نظر ہے نا، اسی کا نام فارسی میں کیا ہے؟ نیاز۔ اسی میں ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں چڑھاوا۔ یہ بکرا چھترا فلاں بزرگ کے مزار پہ جا کے ذبح کریں گے۔ تھوڑا سا اور بات کو کھول دیتا ہوں، میرا فلاں کام ہو گیا تو داتا دربار پہ جا کے دیگ اتاروں گا، تو یہ ان کے نام کی کیا ہو گئی؟ نظر ہو گئی، نیاز ہو گئی، منت ہو گئی۔ یہ نظر ہو یا نیاز ہو یا منت ہو، یہ عبادت ہے، اور عبادت حق حضرت علی حجویری کا نہیں ہے، نہ حضرت حسین کا ہے، نہ حضرت علی کا ہے، نہ امام الانبیاء کا ہے۔ عبادت حق صرف اللہ کا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قرآن نے اس کو بیان نہیں کی، اسی لیے تو علماء لوگوں کو قرآن کے قریب نہیں آنے دے، کہتے تمہارے پڑھنے کی کتاب نہیں، ہم تمہیں سیف الملوک سنائیں وہ سنو، ہم تمہیں وارث شاہ کی ہیر سنائیں وہ سنو، ہم تمہیں بزرگوں کے معجزے من گھڑت وہ سنائیں سنو، خوش ہو وہ کہ بزرگوں کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے، وہ جو چاہیں دیں، جو چاہیں کریں۔ حضرت مریم کی والدہ امید سے ہوئی، کیا کہا ہے رب نے؟ انہوں نے کیا کہا تھا رب سے؟ انی نظرت لکا، نظر تو کا معنی کرو نا، میں نے نظر مانی، کس کا؟ لکا، ما فی بطنی محررن،
جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیرے رستے میں آزاد کر دوں، بیت المقدس کا خادم بنا دوں، اس سے اپنا کوئی کام نہیں لوں گی۔ تو حضرت مریم کی والدہ نے جو نظر مانی، کس کے نام کی مانی؟ اس سے پہلے انبیاء نہیں گزرے تھے؟ حضرت نوح گزرے ہیں، حضرت ابراہیم گزرے ہیں، حضرت یوسف گزرے ہیں، حضرت یعقوب گزرے ہیں، حضرت اسحاق گزرے ہیں، کسی کے نام کی نظر نہیں مانی۔ آپ مجھ پہ یقین کریں، دنیا کا کوئی ایسا عالم جو اپنے آپ کو حنفی کہلاتا ہے، امام اعظم امام ابو حنیفہ کا وہ مقلد، وہ میری اس بات کا انکار نہیں کر سکے، وہ بیان بھی نہیں کرے گا، بیان میں کروں گا، وہ انکار نہیں کرے گا۔ فقہ حنفی کی کتابیں اٹھاؤ، بحر الرائق اٹھاؤ، دوسری فقہ حنفی کی کتابیں اٹھائیے گا، کیا فقہ حنفی کے علماء نے یہ نہیں لکھا اپنی کتابوں میں النظر عبادت؟ نظر ماننا کیا ہے؟ النظر عبادت۔ آگے بھی سنا دوں، اس کا ترجمہ میں نہیں کروں گا، ترجمہ آپ کریں گے۔ النظر عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر صریح وشرک قبیح۔ نظر ماننا عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت کرنا، لاؤ فتویٰ، شاباش ہو، غیر اللہ کی عبادت کرنا کیا ہے؟ اور اس میں کیا، یہ تو ساری دنیا مانتی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ جو نظر ہے، یہ جو نیاز ہے، جانوروں میں ہے، دودھ میں ہے، غلے میں ہے، زمین کی پیداوار میں ہے، نقد رقم میں ہے، چھوڑیے یار، میں اس پر دلائل دیتا چلا جاؤں، فقہ حنفی کے دلائل دوں، میں قرآن کی آیتیں اس پر پڑھوں، میں اپنے آقا کے فرمان اس پر پڑھوں، چھوڑیے، میں کوئی دلیل نہیں دینا چاہتا، میں آپ کی عقل سے اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو غیر اللہ کی نیاز اور غیر اللہ کی منت اور غیر اللہ کے نام پر مال کو تقسیم کرنا، اس سے عقل سلیم بھی قبول نہیں کرتا۔ چھوڑ دیجئے اسے کہ قرآن کیا کہتا ہے یا حدیث کیا کہتی ہے یا فقہ حنفی کیا کہتی ہے، ورنہ آپ بولیں یہ زمین کس کی؟ ان الارض للہ، یہ ساری زمین کا مالک کون ہے؟ یہ زمین کس کی ملکیت؟ چلتے ہوئے پانی پر اس زمین کو بچھانے والا کون ہے؟ اللہ، ہاں اللہ ہی۔ چلتے ہوئے پانی پر اس زمین کو بچھانے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ پھر یہ ذمہ دار کاشتکار جو بیج زمین میں بو کے آتا ہے، یہ بیج عطا کرنے والا کون ہے؟ ان ہاتھوں میں قوت دینے والا کون ہے؟ پھر بادلوں کو ہانک کے لانے والا کون ہے؟ پھر بارش کو برسانے والا کون ہے؟ پھر اس بیج کا سینہ چیر کر اس کا کچھ حصہ زمین کے اندر داخل کر کے ایک حصے کو کوپل کی شکل میں باہر نکالنے والا کون ہے؟ بولو بولو تو صحیح۔ پھر سورج کی آتشی کرنوں سے
ان فصلوں کو پکانے والا کون ہے؟ پھر چاند کی ضیاء پاشیوں سے پھلوں میں رس بھرنے والا کون ہے؟ بولو تو صحیح ہے۔ جب دھرتی پہ رب کی توحید بیان ہوتی ہے، اللہ عرش پہ بیٹھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ کہاں ہوتی ہے بیان؟ سرگودا میں ہزاروں مسجدیں ہیں، 10 15 منٹ علماء ولا شلا کے ہو گئے۔ اب تو انہوں نے 12:30 جمعے شروع کر دیے ہیں۔ تقریرہ چھوڑو، یہ قوم ناقابل اصلاح ہے، اس قوم کی اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں۔ رونقاں ودھاؤ مسجد دیاں، اونج تے ساڈی تقریر سنن آندا کوئی نہیں، ذرا جلدی جمعہ کرو۔ یہ جمعہ جناب 2 رکعتیں، یہ 2 رکعتوں والے بندے ہوتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھی اور گئے، نہیں سنائے گا تمہیں کوئی۔ تو پھر یہاں بیٹھ کے تو ذرا خوشی کا اظہار کیا کرو نا یار۔ پھر جن ہاتھوں سے اس فصل کو کاٹتا ہے، ان ہاتھوں میں قوت دینے والا کون ہے؟ جن بوریوں میں ان کو بند کرتا ہے، ان کا مادہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو تو صحیح۔ جب زمین رب کی، جو بیج ڈالا وہ رب کا، طاقت دینے والا رب، پانی عطا کرنے والا رب، جن ہاتھوں سے کاٹا ان ہاتھوں میں قوت دینے والا رب، ایک دانے کو زمین کے اندھیروں سے کوپل کی شکل میں نکال کے 700 دانوں میں بدلنے والا رب، جب یہ غلہ تیری بوریوں کے اندر آ گیا، عقل سے فیصلہ تو کر، اسے تقسیم کس کے نام پر ہونا چاہیے؟ جس کا کھائیے۔ اس پر دلائل پیش کریں۔ یہ جانور کس کے؟ یہ بھینسیں، یہ گائیں، یہ اونٹنیاں، یہ بکریاں۔ میں نے مذکر کا نام نہیں لیا، مؤنث ہی گنے۔ یہ جانور کس کے؟ کس نے پیدا کیے؟ ان جانوروں کے سامنے جب تو چارہ کرتا ہے، چارہ گتاوا، وہ جو چارہ ہے اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ جن ہاتھوں سے وہ چارہ تو بناتا ہے، ان ہاتھوں میں قوت دینے والا کون ہے؟ وہ چارہ جانور کے معدے میں پہنچا، معدے میں مشینریاں لگانے والا کون ہے؟ جس نے اس چارے پہ کام شروع کیا، کچھ کا گوبر بنایا، وہ نیچے بیٹھ گیا، اور کچھ کا اصل غذا بنا دی، وہ اوپر آ گئی۔ اسے معدے سے دھکا مارا جگر کی طرف، اندر ہی اندر کام ہو رہا ہے۔ جگر میں پھر ایک مشینری لگائی، اس نے اصل غذا پہ کام کرنا شروع کیا، کچھ کا خون بنایا، وہ سپلائی کر دیا دل کو، کچھ کا دودھ بنایا، وہ سپلائی کر دیا تھنوں کو۔ پر رب کا قرآن، ان لکم فی الانعام لعبرہ، کبھی میں نے تیرے سامنے فرشتوں کو جھکا دیا تھا، آج تو اتنا گر گیا ہے، تیرے سمجھان واسطے من ڈنگراں دیاں مثالاں دینیاں پہ گئی جانوروں کی۔ ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم، ہم پلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا ہم کے لفظ پہ تو غور کرو یار، میں پلاتا ہوں، اس میں تنتنا نہیں تھا،
اس میں رعب نہیں تھا، ہم پلاتے ہیں مما فی بطونہ، جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے اس میں سے ہم پلاتے ہیں، من بین فرث ودم، ایک طرف گوبر پلید تھا جب یہ معدے میں تھا، ایک طرف خون پلید تھا جب یہ جگر میں تھا، گوبر کا رنگ گدلا، پھر وہ بدبودار، خون کا رنگ سرخ، پھر وہ حرام، من بین فرث ودم، ایک طرف گوبر پلید تھا ایک طرف خون پلید تھا، دو پلیتیوں کے درمیان سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبنن خالصا، لبنن خالصا، کہو تو صحیح یار، زور سے بولو یار، لبدا تے ہے نہیں تے آنکھوں تے صحیح، لبنن خالصا، یہ تیرے برتن میں آ گیا، یہ تقسیم ہوگا داتا دربار پہ، ان کا عرس لگا ہوا ہے، یہ بطور نیاز تقسیم ہوگا 11ویں والے کے نام پر، عقل سلیم سے فیصلہ کر، اس دودھ کو تقسیم ہونا چاہیے تھا، کس کے نام پر ہونا چاہیے؟ لبنن خالصن سائغن للشاربین، پینے والوں کے لیے بڑا خوشگوار ہے، پینے والوں کے لیے بڑا خوشگوار ہے۔ عقل سلیم یہی کہتی ہے کہ سب چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ، انہیں تقسیم ہونا چاہیے تو کس کے نام پہ ہونا چاہیے؟ تھوڑا سا منفی پہلو بھی لے کے دیں، رب نے منفی پہلو بھی اختیار کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سورۃ لقمان ہے جی، گھروں میں آپ جا کے ترجمہ دیکھیں گے، اور جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے اسی عالم کا ترجمہ دیکھ لیں، ماشاءاللہ۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ دیوبندی عالم کا ترجمہ دیکھیں یا اہل حدیث عالم کا ترجمہ دیکھیں، بریلوی عالم ہے اس کا ترجمہ ہے وہ دیکھ لیجئے، کسی شیعہ عالم کا ترجمہ ہے وہ دیکھ لیجئے۔ سورۃ لقمان ہے، 21واں پارہ ہے، اور سورۃ لقمان کی آیت نمبر ہے 10۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ پہلے اللہ نے اپنی تخلیق کا ذکر کیا، اپنی کاریگریوں کا ذکر کیا، میں نے کیا کیا ہے؟ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، پہلے اپنی تخلیق کا ذکر کیا، آسمانوں کو بنایا بغیر ستونوں کے، ترونہا، تم دیکھ رہے ہو کہ ان کے نیچے ستون کوئی نہیں، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي، ہم نے جب پانی پہ زمین کو بچھایا نا تو زمین ڈولنے لگی، تو ہم نے اس پر پہاڑوں کی میخیں ٹھونک دی تاکہ وہ تجھے ایک طرف لے کے جھک نہ پڑے، تو اس پر ڈولتا نہ رہے، ہموار کی تاکہ چلنے میں آسانی ہو، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھر اس نے پھیلائے زمین میں ہر قسم کے جاندار، اللہ نے فرمایا یہ بھی میرا کام ہے، ہر قسم کے جاندار زمین میں میں نے پھیلائے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی، پہلے آسمانوں کا ذکر کیا، پھر اللہ نے جانوروں کا ذکر کیا، ہر قسم کے جانور،
انہیں ہم نے زمین میں پھیلایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر ہم نے اگائے اس زمین میں اس پانی کے ذریعے ہر قسم کے پھلوں کے عمدہ عمدہ جوڑے۔ جوڑے سے مراد ہے کوئی سفید، کوئی کالا، کوئی میٹھا، کوئی کھٹا، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا۔ وہ پھل ہم نے پیدا کیے، جانور ہم نے پیدا کیے، بارش برسانے والے ہم میں، آسمانوں کو قائم کرنے والے ہم میں۔ اللہ نے اپنی تخلیق کا ذکر کر لیا۔ آگے اللہ آیت نمبر 11 میں کیا کہتے ہیں؟ ھذا خلق اللہ، ایت ہو گئی میری تخلیق۔ ھذا کا کیا میں نے؟ ھذا خلق اللہ، اے ہو گئی میری کاریگری، یہ ہو گئی میری تخلیق۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، میں نے بھی دکھاؤ، مجھے بھی دکھاؤ میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے کیا بنایا ہے، مجھے بھی تو دکھاؤ نا کہ یہ چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی ہے، کائنات کی یہ چیز حضرت علی نے بنائی ہے، یہ چیز جو ہے حضرت نوح نے بنائی، یہ چیز جبریل امین نے بنائی، جن کو تم پکارتے ہو، جن کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہو، مجھے بھی دکھاؤ۔ فارونی، مجھے دکھاؤ ماذا خلق الذین من دونہ، جن کو میرے سوا پکارا جاتا ہے انہوں نے کیا بنایا ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ لا یخلقون شیئا، کرو مانا، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ اپنی تخلیق میں بھی میرے محتاج، وہ اپنی تخلیق میں بھی میرے محتاج۔ اللہ علماء کرام پہ رحم فرمائے۔ دعائی میں کر سکتا ہوں، فیصلے تو رب کے ہاں جا کے ہو جانے، وہ وقت بہت قریب ہے، جس نے مر جانا ہے اس کی قیامت آ گئی۔ قیامت جو ہے نا، لوگوں کو لگتا بڑی دور ہے قیامت، نا آنکھیں بند ہوئی قیامت، مرنے والے کی قیامت آ گئی، فیصلے ہونے ہیں وہاں، رب کے سامنے پیش نہیں ہونا، اس منبر پہ بیٹھ کے جو کچھ ہم کہتے رہتے ہیں اس کا حساب نہیں دینا۔ کہتے ہیں جی، یہ کہتے ہیں انہوں نے کچھ نہیں بنایا، اور حضرت عیسیٰ کہتے تھے انی اخلقو، میں بناتا ہوں، من الطین، مٹی سے پرندے میں بناتا ہوں۔ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ تمہیں یہ علم نہیں ہے علماء کرام؟ تم نہیں جانتے ہو کہ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزے کی تعریف کیا ہے؟ معجزے کا مفہوم کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ شکل بنا کے اس میں پھونک مارتے ہیں، وہ سچ مچ کا پرندہ بنتا تھا باذن اللہ کے اذن سے۔ علماء کرام تم اس بات کو نہیں جانتے ہو، اچھی طرح جانتے ہو، کتابوں میں پڑھتے ہو، عقائد کی کتابوں میں تم پڑھتے ہو، اچھی طرح جانتے ہو، تمہیں مرنا یاد نہیں ہے، نہیں پتا تو بندیالوی سے سنو، نبیوں کے معجزے برحق، لیکن معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، مرضی اور اختیار عرش والے کا ہوتا ہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو، تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ عقائد کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی، معجزے میں پیغمبر کا اختیار اور مرضی شامل نہیں ہوتی، اس کی مرضی سے معجزہ صادر نہیں ہوتا۔
کوئی نئے آدمی آیا ہے تو اللہ کرے میری بات اس کی سمجھ میں آ جائے. بڑی آسان سی دلیل دے دیتا ہوں، بڑی آسان سی. اگر معجزہ نبی کی مرضی سے، اگر معجزہ نبی کے اختیار سے صادر ہوتا تو حضرت موسیٰ لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر خود نہیں بنایا تھا، خود تو بنایا تھا، اپنی مرضی سے تو سانپ بنایا انہوں نے، پھر ڈرنا کیوں؟ یہ دلیل کارگر نہیں تو بندیالوی دوسری دلیل دینا چاہتا ہے. یہ معجزہ ہے کہ نہیں؟ کس کا؟ اللہ کا معجزہ ہوتا ہے. کس کا معجزہ ہے؟ زور سے بولو. خود بنائے. تم تو کہتے ہو نبی معجزہ خود بناتا ہے، اس کے اختیار میں ہوتا ہے. پھر مانو اس بات کو. اور اگر مانتے ہو کہ نہیں، اس کا اتارا جانا نبی پاک کے اختیار میں اور مرضی کے مطابق نہیں تھا، تو پھر اس بات کو تسلیم کرو کہ معجزہ برحق ہے، لیکن اس میں اختیار اور مرضی کس کی ہے؟ جن کو تم پکارتے ہو لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، کچھ بھی نہیں بنایا. وہم یخلقون، وہ خود بنائے گئے. میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو، مسائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، رنج میں، غم میں، عالم میں، یہ چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں، یہ جھولیاں بھر دیتی ہیں. قرآن نے کہا لن یخلقوا ذبابا. ذباب کس کو کہتے ہیں؟ مکھی کو. مکھی کو. لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اکیلے نہ کر سکیں، سارے مل کے کر لیں. اللہ نے فرمایا والا وجتمعوا لہ، اللہ بھی گل چھوڑی کوئی، سارے مل کر ایک مکھی بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے. بولو تو صحیح ہے. آگے تو اللہ نے حد ہی کر دی. یہ سورت حج ہے، 7واں پارہ ہے، سورت حج کا آخری رکوع ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی کا بنانا تو بڑی دور کی بات ہے. مکھی بنانی پڑے گی نا، اس کا جسم بنانا پڑے گا، اس کے پر بنانے پڑیں گے، اس کا دل، معدہ، جگر، آنکھیں، کان، پھر روح پھونکنی پڑے گی. مکھی کا بنانا تو بڑی دور کی بات ہے. یسلبہم الذباب شیئا، کرو مانا یار، جڑے میرے مقتدی ہوتے کرو. مکھی ان سے کوئی چیز، شاباش شاباش، لے جائے کہ چھین کے لے جائے؟ بولو تو صحیح. مکھی کوئی چیز لے جائے یا چھین کے لے جائے؟ چھین کے لے جائے دی تو سمجھ نہیں آئی. مشرکین کے معبودوں کی کتنی بے بسی کو رب نے ذکر کی ہے. تو کہتا ہے وہ کرما والے ہیں، فضلہ والے ہیں، غریب نواز ہیں، وہ چھپر پھاڑ کے دیتی ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں. اللہ نے کہا وہ اتنے کمزور ہیں، مکھیاں بھی انہاں کول شیاں کھس کے لے جاندیاں نہیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، وہ مکھی سے اپنا نقصان واپس نہیں لے سکتے. یہ حالم ہی سمجھ نہ آوے تو پھر رب ہی سمجھ. ضعف الطالب
والمطلوب، طالب مانگنے والا، مطلوب جس سے مانگا گیا، طالب مانگنے والا، مطلوب جس سے مانگا گیا۔ فرمایا طالب بھی مطلوب بھی ضعفا، ضعفا، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ یہ سورت حج ہے۔ آیت نمبر 73۔ میں نے اس لیے کھولا کہ مجھے ایک آیت کے بارے میں تھوڑا سا ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ آیت کس طرح ہے، لفظ کس طرح ہے۔ ضعفا کہو، ضعفا کہو، ضعفا، ضعفا، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ آگے اللہ کہتی ہیں ما قدر اللہ حق قدرہی، جنہیں میری قدر کرندہ حق سی لوگاں میری قدر نہیں کیتی۔ گلہ کیا اللہ نے گلہ کیا، تھوڑا سا اللہ نے شکوہ کیا۔ ما قدر اللہ حق قدرہی، جس طرح میری قدر کرنے کا حق تھا لوگوں نے میری قدر نہیں کی۔ آگے اللہ نے کہا ان اللہ لقوی، آپ ذرا پیچھے مڑیے، ضعفا، شاباش، ضعفا۔ مشرکین کے معبودوں کی باری آئی تو رب نے کیا کہا؟ ضعفا، ضعفا، کمزور ہیں۔ یہ لے اپنی باری آئی شکوہ بھی کیا، فرمایا ان اللہ لقوی، ان اللہ لقوی، تیرے معبود ضعفا اور میں لقوی عزیز، عزیز، عزیز کا معنی کرتے ہیں غالب، پھر عزیز کا ایک معنی کیا جاتا ہے زبردست، زبردست، ساری کائنات زیر دست اللہ۔ کیا مطلب؟ ساری کائنات لینے والی، بولو بولو، ساری کائنات کے لوگ لینے والے، دینے والا اکیلا اللہ۔ ان اللہ لقوی، قوی تو ہے نا، ابراہیم کو جلتی ہوئی آگ میں بچا لیتا ہے، قوی تو ہے نا۔ باہر ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں اور میرے نبی کو ان کے درمیان سے نکال کے لے جاتا ہے، قوی تو ہے نا۔ وہ غار کے منہ پہ پہنچ جاتے ہیں، فرشتوں کو اتار کے غار کے منہ پہ ان کی صفیں بنا دیتا ہے تاکہ مشرکین کی نظریں میرے نبی پر نہ پڑیں۔ قوی تو ہے نا، ان اللہ لقوی، قوی تو ہے نا، جس کی ضمانت دینے والا کوئی نہیں، نہیں نہ سمجھو، وکیل کوئی نہیں، مقدمہ لڑن والا کوئی نہیں، برادری کوئی نہیں، دوست کوئی نہیں، بہن بھائی کوئی نہیں، رشتہ دار کوئی نہیں، رقم کوئی نہیں، پیسہ کوئی نہیں، اسے جیل کی کوٹھڑیوں سے نکالتا ہے، تخت پہ بٹھا دیا کرتا ہے۔
قوی تو ہے نا، یہی ہوتا ہے دستگیر، اسی کو کہتے ہیں داتا، اسی کا نام ہے گنج بخش، اسی کا نام ہے دستگیر، اسی کا نام ہے لجپال، اسی کا نام ہے لجپال۔ سب چیزیں بنانے والا اللہ، تو پھر یہ چیزیں تقسیم کس کے نام پہ ہونی چاہیے؟ جانوروں کا بنانے والا اللہ، تو جانور بطور نظر و نیاز ذبح کس کے نام پہ ہونے چاہیے؟ دودھ کی مشینریاں لگانے والا اللہ، تو یہ دودھ بطور نظر و نیاز کس کے نام پر تقسیم ہونا چاہیے؟ اللہ کے سوا کسی کے نام کی نظر و نیاز شریعت نے اسے جائز قرار نہیں دیا، اسے شرک قرار دیا۔ دیکھیں ہمارا